دیکھیے، میں اگر اپنی پریکٹس کے اندر نوٹ کرتا ہوں کہ اگر 100 پیشنٹس آئے ہیں تو ان 100 پیشنٹس کے اندر تقریباً 8 to 10% جو ہیں وہ فائبرومائلجیا کے پیشنٹس آتے ہیں، اور زیادہ تر ان میں فیمیلز کا ریشو زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ اب واٹ بیسکلی از فائبرومائلجیا؟ فائبرومائلجیا کا لفظ تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن اس کی جو اصل پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے، اوبویسلی ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے۔ اس کا باقاعدہ کرائٹیریا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو بھی شخص جس کو کندھوں میں یا کمر میں یا کلائیوں میں درد ہو تو آپ اس کو فائبرومائلجیا کہہ دیں گے۔ اس میں کچھ کی پوائنٹس ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا اس کے اندر کی پوائنٹ یہ سمجھنے والا ہے کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے یا ان لوگوں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے جن کے اندر پین کو فیل کرنے کا تھریش ہولڈ کم ہو جاتا ہے، یعنی دے بیکم مور سینسٹیو ٹو فیلنگ آف پین، یعنی ان کی سینسری جو کیپیسٹی ہوتی ہے کسی چیز کو فیل کرنے کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب اتنی ہی نوعیت کا پین کسی اور کو ہو جس کو فائبرومائلجیا نہیں ہے تو وہ اس کو ایزیلی برداشت کر لے گا، لیکن جو فائبرومائلجیا کا پیشنٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ اس کو تکلیف بھی ہوگی، اس کو درد بھی ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو کی پوائنٹ ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کہا کرتے تھے کہ کم از کم 14 جگہوں پہ اگر پین ہو تو پھر ہم اس کو، پین کا مطلب ہے کہ وہ ٹینڈر ہوں یا وہ پینفل ہوں، جن میں آپ کی اسپیشلی یہ کندھے ہیں، آپ کی یہ کونیاں ہیں، کمر ہے، تھائے ہے، آپ کی ٹانگیں ہیں، نیک ہے آپ کی، تو اس طرح کر کے تو پھر ہم اس کو لیبل کیا کرتے تھے کہ دس از فائبرومائلجیا۔ لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 14 سے کم بھی ہوں لیکن اس کے اندر اگر یہ 3 اور 4 چیزیں آ جائیں تو ہم اس کو لیبل کر سکتے ہیں۔ اب وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جن لوگوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، بیکاز جن کا بھی، اب نیند ڈسٹرب رہنے کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ نیند کم ہے آپ کی، نیند کی کم ہونا، لیکن اگر کوالٹی آف نیند آپ کی ٹھیک ہے تو دیٹس فائن۔ اگر آپ کی 8 گھنٹے کی نیند کی بجائے 6 گھنٹے کی بھی نیند ہے بٹ یو گٹ اے گڈ کوالٹی آف سلیپ تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ بٹ اف یور کوالٹی آف سلیپ از ناٹ گڈ، آپ کا جو سلیپ سائیکل ہے اگر وہ ڈسٹربڈ ہے، وہ نارمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ کین لیڈ ٹو فائبرومائلجیا۔ پھر اس سے اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انگزائٹی لیول کتنا ہے، ہاؤ سینسٹیو آر یو ٹو پیپل اینڈ تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ یو۔ آپ کو وہ چیزیں جو ابھی ہوئی نہیں ہیں اگر ان کے بارے میں ہر وقت تشویش رہتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ اسکول گیا ہوا ہے اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، یا کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، اگر نارمل لوگوں کی نسبت آپ زیادہ انگزائٹی شو کرتے ہو سو یو آر مور پرون ٹو ہیو فائبرومائلجیا۔ پھر اس کے بعد ایسے تمام لوگ جن کے اندر ایک جینیٹک کمپوننٹ بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے والدین کے اندر، ماں کی طرف سے خاص طور پہ اگر اس قسم کی کیفیت رہتی رہی ہو تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر آپ کو انوائرمنٹ بھی ایسا ملا ہو تو اٹ کین کم اپ ایز وتھ فائبرومائلجیا۔ اب فائبرومائلجیا کہنا تو کہہ دیا ہم نے، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا، اور اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں، اب لوگوں کی سینسٹیوٹی تو ہم فوری طور پہ ختم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری عمر کے لیے ان کو دوائیاں دیں۔ اب ان کو کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، ہاؤ کین وی ہیلپ دیز پیپل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو میڈیکل کازز ہوتی ہیں ان کو رول آؤٹ کرے۔ یعنی اگر ان کو مثال کے طور پہ انگزائٹی بہت رہتی ہے تو یہ رول آؤٹ کرے کہ ان کا تھائروکسین لیول ٹھیک ہے یا نہیں، ان کا میٹابولزم باڈی کا ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کا گیسٹرو انٹسٹینل جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں رول آؤٹ ہونے کے بعد آپ کے لیے بڑا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور کئی دفعہ ان چیزوں کو جب ہم ٹھیک کرتے ہیں تو فائبرومائلجیا آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلا گرڈ کا پرابلم ہوتا ہے ان کو، کانسٹیپیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے ان کو، لوز موشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، ہارٹ برن کا پرابلم ہو سکتا ہے ان کو، یہ ساری ٹریٹیبل کازز ہوتی ہے۔
اسی طرح سلیپ ڈس آرڈرز ہو سکتی ہے. دے آل نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ میڈیکلی اینڈ ود میڈیسنس. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ اپنا موڈ بھی اچھا رکھیں, آپ ایکسرسائز بھی کیا کریں, آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اباؤٹ مور دین 70% آف اے باڈی از کنسسٹ آف واٹر. تو اگر آپ کا اور واٹر اگر آپ کا ڈی ہائیڈریشن میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو آئنک سسٹم ہے باڈی کا وہ خراب ہو جاتا ہے. سو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اینڈ دین آف کورس یو نیڈ, اگر کوئی ڈپریشن والی چیز ہے, انزائٹی والی چیز ہے, ویئر یو ڈو اور یو نیڈ ٹو ڈو اے بٹ آف اے کاؤنسلنگ, تو وہ کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے, اگر فائبرومائلجیا کا پیشنٹ سمجھ جائے کہ اس کو فائبرومائلجیا ہے تو اس کو پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہتی. اس سے بڑا اس کا اپنا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہ سمجھے تو پھر ساری عمر وہ ڈاکٹر کو چکر لگاتا رہا ہے. دس از واٹ آئی ہیو سین. سو بلیو می, ٹرسٹ می اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.